کیا آپ نے نوٹس کیا ہے کہ آج کی یوتھ اور جین جی ریلیجن سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیا جو جین زی ہے وہ سچ میں ریلیجن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی چیز کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جین زی کسے کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جین زی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو 1997 یعنی 1997 سے لے کر 2012 یعنی 2012 کے درمیان پیدا ہوئے۔ یہ وہ نسل ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، یوٹیوب پر گزارا ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی پر اکثر کچھ حصہ اس پہ گزرا ہے، اور ان کی زندگی اس سے انفلوئنس نظر آتی ہے، یعنی وہ سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی نسل ہے۔ کچھ ویسٹرن سرویز ہمیں بتاتی ہے کہ یورپ اور امریکہ میں جو جینزی ہے یعنی جو یوتھ ہے وہ ریلیجن سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس ریلیجن سے دور ہو رہے ہیں؟ تو اس کا جب ہم آنسر تلاش کرتے ہیں تو وہ اس ریلیجن سے دور ہو رہے ہیں جو مین میڈ ہے، یعنی وہ ایک اسپریچولیٹی ابھی بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے، یا ہم عام لفظوں میں وہ کہہ سکتے ہیں جس کے بارے میں نیتسے نے کہا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نیتسے نے کس کنٹیکسٹ میں اس بات کو کہی تھی۔ تو آج کا جو یوتھ ہے یا جسے ہم جینزی کہتے ہیں، وہ اس خدا سے متنفر ہو گئے ہیں یا اس ریلیجن سے دور ہو گئے ہیں جس کو انسان نے ملائن کر دیا ہے اور اسے اس طرح سے پیش کیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ایک عقل و شعور رکھنے والا انسان اسے ایکسیپٹ نہ کرے۔ لیکن ایک یہ بھی سوال ایسا نہیں ہے کہ وہ جو جینزی ہے یا پھر جو آج کی جنریشن ہے وہ اپنا وہ اپنی زندگی میں اسپریچولیٹی جو ہے اسے وہ کھو گئی ہے، بلکہ آج بھی ان کے اندر بھی یہ سوال ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یعنی جو کور کوشچن ہے، یعنی جو ایک سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے ذہن میں ابھی بھی اس کے ذہن میں بھی یہ سوال ابھی بھی موجود ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ تو یہ کہنا کہ وہ بالکل طور پر ریلیجن کو ریجیکٹ کر گئے اور اس سے متنفر ہو گئے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اب ہم اس کے وجوہات کی طرف آتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا انفلوئنس۔ پہلے لوگ ایک جگہ رہتے تھے، انفارمیشن اتنا ٹریول نہیں کرتا تھا، لیکن آج کے ڈیٹ میں انفارمیشن بہت زیادہ ٹریول کرتا ہے۔ یعنی آپ کو ایک ہی موبائل پہ، ایک چھوٹی سی مسین پہ آپ کو بہت طرح کا کنٹینٹ مل جائے گا۔ مثال کے طور پہ اس پہ آپ کو اسلامک اسکالر بھی ملیں گے، اس پہ آپ کو ایتھیزم پہ بات کرنے والے لوگ بھی ملیں گے، اس پہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بھی مل جائے گی۔ تو جب انفارمیشن اتنا زیادہ ہو تو انفارمیشن اوور لوڈ ہونے کا چانسز بھی بہت زیادہ رہتا ہے، اور اس سے انسان ہو سکتا ہے کہ ریالٹی سے ہٹ کر کے ایک فکشن کی دنیا میں چلا جائے، اور یہ چیزیں ان کے اندر نہیں بلکہ بہت لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور دوسری وجہ جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ریلیجن کو غلط طرح سے ریپرزینٹ کرنا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ریلیجن کو ایک اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسے مس کوٹ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی جو آج کی جنریشن ہے پچھلے لوگوں سے زیادہ فاسٹ ہے۔ تو جب پچھلے لوگوں سے زیادہ فاسٹ ہے تو وہ چیزوں کو انالائز بھی بہت جلدی کر لیتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معاشرہ سے یعنی جو سوسائٹی سے اس سے ریلیجن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ سوسائٹی سے یعنی سماج سے ریلیجن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تو ہو سکتا ہے کہ سماج کسی غلطی پر ہو، لیکن اگر آپ ریلیجن کو اگر سمجھنا چاہیں تو ٹیکسٹ سے سمجھیں۔ تو دوسری وجوہات یہ معلوم بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ مس ریپرزینٹ کرتے ہیں یعنی غلط طریقہ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کسی بھی ریلیجن کو، تو جو جینزی ہے یا پھر یوں کہہ لیں کہ جو آج کا یوتھ ہے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو بالآخر ایٹ لاسٹ سوال یہ ہے کہ کیا جینزی ریلیجن کو مکمل طور پہ بائیکاٹ کر رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ اس کا بائیکاٹ نہیں کر رہا، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ریلیجن کو حق کا جو تلاش کرنے کا جو جذبہ ہے وہ پہلے کے لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا اس پہ پرسپیکٹو کیا ہے۔ تو اسلام تو شروع سے کوشچن ریزنگ کو کبھی بھی غلط نہیں سمجھا ہے۔ تو اسلام خود کہتا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ان کے جو سوال ہے یعنی جو جینزی کے یعنی یوتھ کے ذہن میں جو سوال ہے اس کو آپ آنسر دے کر ہی یعنی اس کا جواب دے کر ہی آپ اسے سنتشٹ کر سکتے ہیں، سیٹسفائی کر سکتے ہیں،
اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہم انہیں ڈانٹ کپٹ کر کے یا پھر یوں کر کے جو زبردستی کے ساتھ ہم اسے کوئی بات منوا لیں، تو یہ ہونے والی نہیں ہے۔ آپ کو ان کے مینٹلٹی پہ، ان کے سوچ پر جا کر کے آپ کو محنت کرنی ہوگی، ان کے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، لاجک کے ساتھ دینے ہوں گے، فلاسفیکل طریقے سے دینے ہوں گے، تب جا کر ان کے اگر وہ سنتشٹ ہوں گے، وہ سیٹسفائی ہوں گے، تو امید ہے پھر وہ آپ کے ریلیجن کے اوپر برقرار بھی رہیں گے۔ تو وہ ایسا نہیں کہ وہ مکمل طور پر بائیکٹ کر لیا، لیکن ہاں ان کے ذہن میں سوال ہے، اور اس سوال کا جواب دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔